بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، ارادہ تو یہی تھا کہ میں آپ کی خدمت میں ترکی شریف کی مساجد اور مساجد کے ساتھ جو مزارات ہیں اس کے بارے میں گزارشات عرض کروں، لیکن آپ کو یقیناً یاد ہے کہ ماہ ربیع الثانی میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا عرس ہوتا ہے۔ اب قریب ترین جو عرس کی تاریخ ہے وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی ہے۔ آپ کا عرس مبارک تقریباً 3 دن ہوتا ہے، 17-18 سے شروع ہو کر 20 تک عرس مبارک ہوتا ہے۔
تو آپ کو پتہ ہے کہ مشائخ چشت میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی حیثیت مجدد کی ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے عرس کا موقع آئے اور ہم لوگ ان کے ذکر سے محروم رہ جائیں۔ اس لیے موقع کی موسم کی مناسبت اور موافقت سے ہم آج مل کر بارگاہ حضرت نظام الدین میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں گے۔ یعنی ہم دلی والے وہاں عرس منا رہے ہیں، لاہور والے عرس منا رہے ہیں، اس لیے آج عرس پاک ہے مسجد صدیقیہ صدیق پورہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا۔ سب سے پہلے ایک اصولی اور بنیادی بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ رکھیں کہ یہ جو اللہ کے بندوں کی محبوبیت ہے، محبوبیت عامہ اور شہرت تامہ، یہ بندوں کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ میں ایک حدیث اور ایک آیت مبارکہ کے سہارے سے یہ بات آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ سورہ مریم میں جہاں یہ سورہ ختم ہوتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جن کے ایمان اور عقیدے ستھرے ہو گئے۔ ایمان عقیدے کا نام ہے، یاد رکھنا، ایمان کس کا نام ہے؟ عقیدے کا نام ہے، کہ جو لوگ مومن ہو گئے، یعنی اللہ، اس کے رسول، اس کی کتابیں، اس کے فرشتے، ان پر جن کا صحیح ایمان ہو گیا اور پھر عمل ان کے نیک ہوئے، فرمایا اللہ تعالی خود رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور پیار ڈال دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی یہ بخاری شریف، مسلم شریف، سب کے اندر یہ سرکار کا فرمان موجود ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، اور وہ اس تسلسل کے ساتھ جب لگا رہتا ہے تو اللہ تعالی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ محبت کی ابتدا بندے کی طرف سے نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جب اللہ بندے سے محبت شروع کرتا ہے تو اظہار محبت کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالی نادا ربہ جبریلا، اللہ جبریل کو بلاتا ہے اور اس کے ذمے لگاتا ہے کہ ان آسمان کی دنیا میں اعلان کر کہ فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، لہذا آسمان والو تم بھی اس سے پیار کرو۔ لفظ یہ ہیں سرکار کے یوزع لہ القبول فی السماء، اس بندے کی محبت کے نقارے بجنے لگتے ہیں آسمانوں میں۔ زمین والوں کو تو بعد میں پتا چلا، محبتیں پہلے بٹتی ہیں آسمان کے اندر۔ تو آسمانوں میں، افلاک میں، گنبد نیلو فری میں ان اللہ کے پیاروں کی محبت کے نقارے بجتے ہیں، اعلانات ہوتے ہیں، محبت عام ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اب زمین میں جا، زمین میں جا اور زمین والوں میں اعلان کر کہ فلاں بندے سے رب کو پیار ہو گیا ہے۔
اس لیے زمین والو تم بھی میرے اس بندے سے پیار کرو. پھر جب اعلان خدائی، خوش قسمت وہ جن کے کان کھلے ہوئے، جن کا نصیب جاگ رہا ہے، جن کے نصیب میں ان کی محبت ہوتی ہے، جن کے مقدر یاوری کرتے ہیں، ان کے سینوں میں اس بندے کی محبت جاگ اٹھتی ہے. ادھر محبت جاگ اٹھی، بندہ بھاگ اٹھا. اس لیے یہ اہل دل جو ہوتے ہیں ان کی محبتیں یہاں بھی ہوتی ہیں، ان کی محبتیں وہاں بھی ہوتی ہیں. اور یہ محبتیں نہ تیری دی ہوئی نہ میری دی ہوئی، یہ قبولیت عامہ ہے میرے مولا کی طرف سے. اس لیے اگر حضرت داتا علی حجویری کی محبت جو ہے، اب محبت ہے اس بندے کی صدیاں گزر گئیں، صدیاں گزر گئیں. یہاں تو بندہ مرا اور افسانہ ہو گیا. اولاد کو ہمیں اپنے دادے کی قبر یاد نہیں، پر دادا تو خیر بہت دور کی بات ہے. یہ کیا چکر ہے کہ اولاد کو ابا یاد نہیں، اولاد کو نانی ماسی خالہ یاد نہیں ہے. جس بندے سے نہ کوئی خون کا رشتہ ہے، نہ کچھ وہ دے گیا ہے، نہ مربے، نہ دکانیں، نہ مارکیٹ، نہ پلازا، لیکن جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہرت، یہ قبولیت تیری میری نہیں ہے، یہ خدائی ہے. اس لیے اگر آج حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء یعنی 800 سال کے قریب جس بندے کو گزر گئے، لیکن تذکرہ یوں ہو رہا ہے جیسے ابھی ادھر سے گزرے. اللہ اکبر. تو حضرت خواجہ نظام الدین، آج ہم اس محبوب کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو قبولیت اللہ کے بندوں کو ہے. اللہ اکبر. جب میں بیچ میں بات آ گئی ہے، میں گیا نا کونیا، تو کونیا جس وقت میں وہاں ایک بہت کونیا کے بالکل مرکز میں سینے میں بہت اونچی جگہ ہے. اس اونچی جگہ پہ بہت بڑی مسجد ہے جس کو سلجوقی بادشاہ سلطان علاء الدین کیقباد، یہ عثمانیوں سے بھی پہلے کا بادشاہ ہے. سلجوقی جو بادشاہ ہیں وہ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا نا، بس رہے تھے یہیں سلجوقی بھی تورانی بھی. تو سلجوقی بادشاہ سلطان علاء الدین کیقباد کی مسجد ہے جو بڑے اونچے مقام، قیمتی ترین جگہ جو ہے، جیسے داتا صاحب عین لاہور کے سینے میں ہے، تو وہ مسجد ہے کونیا شہر میں، عین کونیا کے سینے میں. اور مسجد کے بالکل ساتھ مزارات ہیں 6 بادشاہوں کے. سلجوقی بادشاہ سلطان علاء الدین کیقباد، سلطان رکن الدین اور کئی بادشاہ، 6 بادشاہ. ان کی قبروں پہ ہم گئے تو تالے لگے ہوئے. وہی حالت جو ہمارے جہانگیر کی ہے کہ بر مزارے ما غریباں، نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد، نئے صدائے بلبلے. نہ تو میں کسی کا حبیب ہوں، نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں. جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اجڑ گیا وہ دیار ہوں. پے فاتحہ پے فاتحہ، کوئی آئے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں. سمجھ میں آئیے؟ پے فاتحہ، فاتحہ واسطے پے فاتحہ، کوئی آئے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، کوئی 4 آنسو بہائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں. میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا. میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا. جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اوسلی کی فصل بہار ہوں.
اللہ اکبر. میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اس کی فصل بہار ہوں. یہ نقشہ پیش کر رہے ہیں سلاطین سلجوق، جن کی نوبتیں بجتی تھیں زمینوں میں. واہ، کیا کسی نے کہا قتال جہاں معشوق جو تھے، یعنی ایسے محبوب جدھر سے گزرتے تھے جنازے اٹھ جاتے تھے. قتال جہاں معشوق جو تھے، مرقد ہیں ان کے سونے پڑے. یا مرنے والے لاکھوں تھے یا رونے والا کوئی نہیں. یا مرنے والے لاکھوں تھے یا یہ حال دیکھا. اور میں نے کہا یار کوئی کھڑکی ہی دیکھو. تو ہمارا ایک وہاں گائیڈ تھے، رہنمائی جو بزرگ کر رہے تھے، انہوں نے کہا ادھر سے ایک کھڑکی ہے، کھڑکی سے آئے، تصویر بھی بنائی. ہم نے کہا کوئی نہیں پڑھ رہا، ہم تو فاتحہ پڑھ لیں. مسلمان بادشاہ تھے، حق رکھتے ہیں کہ ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، دعا کریں. تو ہم نے فاتحہ پڑھی، لیکن اس پہ مجھے یاد آیا کہ پھر آنا ہو نہ ہو، پھر آنا ہو نہ ہو، آئے ہو فاتحہ پڑھ لو. پھر آنا ہو نہ ہو، آئے ہو فاتحہ پڑھ لو. شکستہ قبر ہے، ممکن ہے پھر نشان نہ رہے. اللہ اکبر. چلیں اب آپس میں ہی بیٹھے ہیں، کیڑا کوئی مفتی بیٹھا ہی تھی. سرائکی میں کہتے ہیں لوکیں دی بدنامی دے در کنوں نیوی آیا سفیر دی لاش تے، نہ دے فاتحہ نہ دے فاتحہ، نہ تو پھول چڑھا او حس قبر دہدا تا ون. اے آئی گئے ہیں، گزر جو رہے ہیں، اساں تیری راہ وچ پئے ہاں، فاتحہ نہ پڑھ، ساڈی قبر تے پھول نہ سٹ. آ گیا ہے ویکھدا تاں جا. کیا کہنے ہیں. واہ. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. سونے دا سہرا سامرا، سونے دا سہرا سامرا، نہ کر مہر دہدا تون. او سونے دا بادشاہ وا، تو مہربانی نہ کر ساڈے تے، عنایت دی نظر نہ کر، ایویں ویکھدا تا جا. سونے دا سہرا سامرا، نہ کر مہر دہدا تون. تونے جو پیار دے قابل نمی، کوڑی نظر دہدا تون. اگر میں تیرے پیار دے قابل نہیں تے غصے نالی ویکھدا تے جا. غصے نالی صحیح. تے کئی وہابی گزردے ہونے نے داتا صاحب انج کر کے مارن والے بیل دی طرح ویکھدے ہونے نے، اتنے بڑا ہی شرک پیا ہونا. سبحان اللہ. تو فاتحہ پڑھی ہم نے، اور تقریباً 1 کلومیٹر پہ ہی پھر جب چلے تو آگے مولانا جلال الدین رومی کا مزار. وہاں جب گئے تو آدمیوں کے ٹھٹھ لگے ہوئے. آپ حیران ہوں گے، مسلمان، سکھ، ہندو، پتہ نہیں عیسائی، یہودی، طرح طرح کی مخلوق. کوئی صرف دیکھنے آ رہا ہے، کوئی زیارت کرنے آ رہا ہے، کوئی فاتحہ پڑھنے آ رہا ہے. ہم نے جتنے بھی، ہم سلطان عثمان خان غازی، برسا ایک شہر ہے، وہاں گئے، جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، جو ارطغرل غازی کا بیٹا تھا.
عثمان خان، اس کے مزار پہ گئے، ایک کام وہاں ضرور تھا کہ اس کے مزار پر 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ساؤنڈ لگا ہوا ہے، قاری صاحب بڑے لذت کے ساتھ، مزے کے ساتھ، لیکن وہاں وہ جلال نہیں ہے عثمان خان غازی کا، پھر ارون غازی اس کا جو ہے ارحان غازی اس کا مزار، پھر اسی شہر میں بایزید خان یلدرم، سلطان بایزید خان یلدرم اس کا مزار، اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے، درجنوں بادشاہوں کے مزارات پہ گئے، لیکن جب آئے نا مولانا روم کے مزار پہ تو وہاں دیکھا کہ جناب ایسے لگا جیسے پورے کے پورے ترکیہ کا سلطان یہ ہے، اہتمام، انتظام، الرٹ ساری مخلوق، کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ گوش بر آواز، نظریں جھکا لو کہ سلطان عالم تشریف لا رہے۔ ایسے ہمیں انہوں نے چکر پہلے لگوایا تاکہ پتہ چلے کہ رومی کا مزار ہے، ادھر سے داخل ہوئے، پھر بڑے اہتمام کے ساتھ مخلوق جا رہی ہے، پھر اندر جب داخل ہوئے دروازے کے اوپر لکھا ہے یا حضرت مولانا، کیا حضرت مولانا نہیں، یا حضرت مولانا۔ جب اندر والے دروازے پہ دیکھا لکھا ہے کعبۃ العشاق، عاشقوں کا کعبہ، اور پورے ترکی میں حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پہ یا آنسو گرے یا پھر کعبہ عشاق کے دربار میں۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں میں ٹھہرا کچھ دیر، میں نے کہا انہاں کچھ تواڈے کولے کوئی سانو بھی ہمیں قطرہ درد دلے، قطرہ درد دلے جامی بدریا افغانی، سینہ سوزاں دل تپاں ماہیز آبایت برو، ہمیں تھوڑا جا سانو ہی دیو چاہ۔ آپ دیکھیں گے جس وقت حضرت مولانا روم کے مزار کے اندر دیکھا، جو مزار کی جلالت، اور پھر مزار میں میاں صاحب جو کام ہوا ہے، بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ پورا زور ہی اسی پہ لگا دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ فاتحہ، قرآن کی تلاوت، اور فیضی صاحب درد کی بانسری وہاں 24 گھنٹے بجتی رہتی ہے۔ میں کہ شکر ہے تھے کوئی مولوی شولوی نہیں ہوندے، انہاں رکھ کے مار سے درد فتوے مزار دے اتے بانسری پہ بجتی ہے۔ بڑے بڑوں کی بانسریاں بند ہو گئی، باجے بند ہو گئے، رومی کے مزار پہ آج بھی درد کی بانسری بج رہی ہے، درد کی صدا گونج رہی ہے۔ شام ڈلی، ہمیں کسی نے کہا کہ سامنے ہی بہت بڑا پلازا ہے، اور یہ پلازا مولانا کے نام پہ ہے، اور اس پلازے کے اندر ایک بہت بڑا آڈیٹوریم ہے جس کا نام ہے مولانا کلچرل سینٹر۔ میں نے کہا نہ کسی بادشاہ کے نام پہ، نہ کسی مولانا، کلچرل سینٹر بھی مولانا کے نام پہ، پلازے بھی مولانا کے نام پہ۔ بعد میں پتا چلا جتنی اس پلازے کی کمائی ساری مولانا کے نام۔ دل کیا یہی مجاور بن کے بندہ بیٹھ جائے۔ ایک فقیر مولانا جو شاہ شمس تبریز کا رنگ چڑھا، اور پھر مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار پورے ترکیہ کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ یہ قبولیت عامہ کدھر سے ہے؟ آواز آئی جبریل آسمان میں بھی اعلان کر، زمین میں بھی اعلان کر۔ لیکن یہ ملتی اس کی یاد کے بعد ہے،
اس سے تعلق کے بعد ہے. جو اس کے تعلق والوں کی شہرت ہے وہ اس کے کرم سے ہے. حضرت خواجہ مولانا روم پہ تو ہم نے انشاءاللہ پورا پروگرام کریں گے نا 1-2 جمعے. یہ تو میں نے ویسے آپ کو تھوڑا سا مزہ چکھایا ہے، یعنی نمک چکھایا ہے. تو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، آپ کا نام نامی اسم گرامی تھا محمد. کیا نام تھا؟ محمد. نام حضرت خواجہ نظام کا کتنا سونا نام ہے، محمد. اور لقب تھا آپ کا نظام الدین، تو بن گیا محمد نظام الدین. باقی رہا محبوب الہی یا معشوق الہی. یہ کہاں سے بنا؟ کہتے ہیں کہ آپ نے جب روٹھے محبوب کو منایا تو محبوب جب کرم کرنے پہ آیا تو ایک رات خواب میں آپ نے دیکھا کہ اوپر سے صدا آ رہی ہے کہ نظام الدین عاشق بنو گے یا معشوق؟ نظام الدین عاشق بنو گے یا معشوق بنو گے؟ آپ کہتے ہیں فیصلہ میں نہ کر سکا. تو اب اس پہ گائیڈ کی ضرورت تھی، مرشد کی ضرورت تھی جو بتائے یہ بن یا یہ بن. کہتے ہیں پھر مرشد تو پاک پتن میں تھے، میں اماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا. ایک مرشد وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں. میرے نوجوانوں، اماں بھی مرشد ہوتی ہے، ابا بھی پیر ہوتا ہے. سبحان اللہ. والد تو بچپن میں ہی چلے گئے تھے، بچ گئی تھی اماں. کہا ابا ہوتا اس سے پوچھتا. اب اماں بی بی زلیخا، بی بی زلیخا وہ کمزوری عجز کی انتہا پہ پہنچ چکی تھی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء روتے ہوئے گئے، خواب سنایا. اماں نے خوش ہو کے شاباش دی کہ میرے نظام کا نظام چل پڑا ہے. وہ کانپتے لرزتے ہاتھ کاندھے پہ آئے. مزہ نہیں آ گیا؟ فرمایا مبارک ہو بھی نظام. اماں تجھے مبارک، پر اگلا مسئلہ بتا. کہا وہ کیا؟ کہا وہ پوچھ رہے ہیں عاشق بنو گے کہ معشوق بنو گے، محب بنو گے کہ محبوب بنو گے. اماں تو بتا میں کیا بنوں، میں کیا بنوں؟ اماں نے کہا بیٹا یہ مسئلے مردوں کے ہیں، کسی مرد سے پوچھ. اللہ. درداں دے کسے تے مرداں دے حصے، درداں دے قصے تے مرداں دے حصے تے درداں دے قصے سنے ساں ذرا وقت دے سو کے کہنا اساں نال ساں ول الے سو کے کہنا اوہا رس رنج پرانی ونجے سو کے کہنا. اللہ. سمجھ تو انہوں بھامے آندھی نہیں، نعرہ مار کے ایویں 10 چڑھ دے بھی سمجھ آ گئی. اساں نال ساول الے سو کے کہنا. سوڑیوں ساڑھے نال بولنا جے کہ نہیں. اساں نال ساول الے سو کے کہنا اوہا رس رنج پرانی ونجے سو کے کہنا اساں نال ساول. تو ساڈی سڈی جاں تے در در مری جاں.
یہ چنگی گل تا نہیں بنی ہے تواڈے تے ماراں کھاوی ہے کیوں جی تو ساڈی سڈی جان تے در در مری جان کتی کو پکڑ بدھ بلھے سو کے کہنا اساں نال سانول الے سو کے کہنا وہا رس رنج پرانی ونجے سو کے کہنا اللہ. اماں نے کہا بیٹا یہ مردوں کے قصے ہیں مردوں کے حصے ہیں کسی مرد کو ڈھونڈ اماں خان ہے کیچ تے کیچ ہے دور میرا سجن پاک پتن اجو دن میں ہے جاتے آتے مہینے لگیں گے جواب جلدی دینا ہے اس لیے کچھ کر. اماں نے کہا مسئلہ تو نہیں بتاتی ایک مرد کا پتہ بتاتی. انہوں نے آگیا پھر کم ہو گیا کہ دکان 10 سودا لے لواں گے. اماں نے کہا کہ بیٹا دہلی کا فلان جو چوک ہے وہاں ایک تنوری با ذوق ہے. اے بے ذوقے بندے بھی ٹکے دے نہیں ہوندے. ناراض بھی نہ ہونا جڑے بے شوقے تے بے ذوقے اے نرے منحوس ہوندے نے. تانوں اس واسطے آکھ رہے ہیں کہ تُس جڑے ٹائم نال آ جاندے ہو نا کوئی ذوق والے ہے ہو جے تسی ہوندے بے ذوقے تسی بھی آنا سی آخری اذان تے ادو اذان ہونی اور در 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 اللہ اکبر. بھی صرف عادت پوری کرنی جمعہ نہیں پڑھنا جمعہ پڑھن واسطے سویرے سویرے جمعہ آوے بندے نو پتہ لگے بھی اج عید دا دن نے تے اج یار دی دید دا دن نے بندہ ٹائم نال گھروں نکلے تے 4 پیسے آندی قربانی دے وے. گاہک دی لائن لگی ہے انہیں آکھیا تسی کھلوتے رہو میں جمعہ پڑھان چلیاں کتھے صدیق پورے ورنہ نیڑے نیڑے بھی جمعے ہوندے نے. اتھے کئی میرے دوست نے جڑے نوکریاں چھٹ کے آ بیٹھے نے وہ آدھے نے جمعہ نہیں پڑھان دے وہ کتھے آکھے دل کر دے تواڈے کول تے وہ آدھے نے جمعہ اتھے نہیں ہوندا عشرے اسا دیا 2 رکعتاں تے ہوندے پر جمعہ نہیں ہوندا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت بی بی زلیخا نے فرمایا دلی کا فلاں جو چوک ہے وہاں ایک تنوری روٹیاں پکانا والا نان بائی بازوق ہے وہ تیرے سوال کا جواب دے سکتا. جنہاں نو ایڈریس دا پتہ ہوندا ہے انہاں دا کوئی تعلق ہوندا ہے. ایویں نہیں پتے دیتے جاندے بے پتیاں نو کی پتہ پتے والیاں نو پتہ. سبحان اللہ. وہ ہر کسی کو اپنی برادری کا پتہ ہوتا ہے. جڑا جواری ہوندا ہے انہوں پتہ ہوندا ہے جواریاں دے اڈے کتھے کتھے تے جڑے جہاز ہوندے نے انہاں نو بھی پتہ ہوندا ہے جہازاں دا اڈا کتھے کتھے. تسی دسو میں کیڑے جہاز دی گل کیتی پول دے تھلے جہازاں دا اڈا ہے سبزی منڈی دی پرلی نکر جہازاں دا اڈا ہے. اے جہاز بیٹھے کتھے نے تے انہاں جہازاں دا اصل پٹرول کتھوں لبدا ہے. ہر کسے نو اپنی برادری دا. بی بی پاک نے فرمایا چوک میں ایک نان بائی ہے روٹی پکانے کی دکان بنائی ہے. اسی چکر میں اس نے اپنی شان لکائی چھپائی ہے. اور آپ کو پتا ہے جو ضرورت مند ہوتے ہیں یہ پاگل ہوتے ہیں. ضرورت مند کسی بندے نو ہو جائے نا بیماری تے انہوں آ کے او فلاں جگہ تے ایک بابا ہے اے دم دا سپیشلسٹ ہے انہاں نہ آؤ پوچھنا ہے نہ تاؤ نہ بھاؤ آکھے گا جاؤ. اور اتھے جڑے 2 نمبری ہے
اے اولودے پٹھے ہر چوکے چ. سبحان اللہ. اب حضرت نظام الدین اولیاء جیسی ہستی صبح سویرے منہ اندھیرے چوک تے ڈیرے پہنچ گئے صبح سویرے، اور صبح سویرے کھوکھے بند، بازار بند، لیکن نان بائی اپنے کس میں تنور میں لکڑیاں ڈال ڈال کے دہکا رہا ہے. بھٹی تتی تیرے عشق والی او بڑھ کے تے بھاہ بھاہ کرے، عاشق سڑ دے تیڑ تیڑ کر دے، کول عشق کھڑا واہ واہ کرے. سلیمان بٹھاری دا بٹھ بالے تے نا یوسف نال زلیخا نکاح کرے، جیڑا اپنا آپ نہ مارے حیدر او جنت دی کی چاہ کرے. بھٹی جلا رہا ہے اسے پتا نہیں کون پیچھے آ رہا ہے. اتنی دیر میں حضرت خواجہ نظام نے کہا السلام علیکم. تے سلاماں دا بھی اس اگلیاں نو پتہ لگ جاندا ہے کہ سانو اج تک کسے اس ویلے سلام نہیں کیتا. اے جڑا ایس ویلے آیا انہیں نعرہ لایا ایس ویلے بوہا کنے کھڑکایا، ویکھو نی کتھے یار نہ ہوئے. السلام علیکم فرمایا، اس کو چھٹی حیث نے بتایا، اے تیری چوری پکڑن والا سر تے آیا. سلام تو ہی سمجھ آ گئی. انہیں بھی پھر اپنا طریقہ اپنایا کہ میں نرمی کی تھی تے ایتھے ٹکی ہو جائے گا. انہیں بھی منہ وٹا کے آکھیا وعلیکم السلام. اے طریقہ ہوندا ہے کہ میرے نیڑے نہ لگی، اتھے پیار شار کوئی نہیں. اس نے بھی بڑا کڑوا ہو کے وعلیکم السلام. ادھر بھی تھا نظام. اے پیر جی کرسی تے بیٹھنا جے تے کرسی لے لو، قائم دائم ہو ٹھیک، پھر ادھر نیڑے آ جاؤ، تھوڑی چمک دوروں کو چوکھی پہ رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ جیڑا بندہ 24 گھنٹے نال سفر کرے تے جاگدا رہے او دا خیال رکھنا چاہیے ٹھیک، اگرچہ ستا رہے. سبحان اللہ. وعلیکم السلام. دیکھا نظام نے اتا سوئے چ دھاگا پہن نہیں دیندا تے پیراں نو مٹی لان نہیں دیندا. ایسے السلام وعلیکم السلام. آپ نے فرمایا، اس نے کہا کیسے آئے ہو؟ کہا ایک سوال. اس نے منٹ میں دیا ٹال. کہا ہوش میں ہے، میں ہوں تنوری. نظام نے کہا مجھے بھی پتا بتانے والوں نے کہا ہے اوپر تنوری ہے وچوں نوری ہے. اللہ اوپر سے تنوری ہے اندر سے نوری ہے، میری مجبوری ہے اس لیے مہربانی فرما منہ نہ بنا. میں بہت اکا ہوا ہوں، مجھے سینے سے لگا. اس نے کہا ابھی نکل کے جا، میرے نیڑے نہ آ، تجھے کسی نے غلط کہا. نظام نے کہا جنہوں نے مجھے کہا وہ غلط گٹڑی کھول نہیں سکتے، جھوٹ بول نہیں سکتے، اس لیے تو اپنا آپ نہ چھپا، جیڑا ہے اونج بن کے آ.
तू लख पर्दे पापा तैनू जानन वाले जान गए। मैं बेखबर नहीं मैं बाखबर हूं, मैं साहिबे नजर हूं। ये अलग बात है कि मैं कुछ दूर हूं, आज मैं मजबूर हूं। मेरा एक सवाल है, उसने देखा तनूरी ने कि ये टलता, बहुत समझाया रोटी पकाउणी सीखनी ते मैं तू सिख, भट्ठी जलाउणी सीखनी ते मैं तू सिख। इना आखिया ये भी गल ठीक है, तू जो भट्ठियां सुलगा रहा है एक अंगारा ही दे दे। उसे अब समझ में आ गई कि ये भी जो कहता है दे दे अंगारा, इसका भी है वखरा नजारा, इससे नहीं करना खपारा। आहिस्ता हुआ निजाम ने कहा होन बोल। उसने कहा, फिर उसने चक्कर दिया शायद टल जाए, तबीयत संभल जाए। कहा तुझे लाख बार समझाया, तू गलत ठिकाने पे आया। अब निजाम ने खोल के फरमाया तेरे पास सौदा रब ने दिया है तो इतना मगरूर ना बन, मैं भी साहिबे दीद हूं। तुझे पता है मेरे मुर्शिद का नाम फरीद है। जब मुर्शिद फरीद का नाम आया ठड पड़ गई, उसका लहजा यक सर बदल गया। कहने लगा फिर दस, हुन ठड पै गई। इसको कहते हैं कासिद हर हर बात पे तुम्हारा नाम लेता था। प्यारों के नाम से भी मामलात। कहा हुन दस। कहा वो कह रहे हैं आशिक बनोगे या माशूक। सुन के तनूरी रोया। कहा तेरे नाल इंज होया। कहा हां। कहा कल आमी। क्या कहा? कल आमी। इसको उधार कहते। क्या? कल आमी। कहा इतनी देर औखी कटेगी लेकिन वादा तो, इसको कहते हैं कि तस्कीने दिल के लिए वादा तो कीजिए, हमें मालूम है आपसे आया न जाएगा। न आते हमें इसमें तकरार क्या थी, मगर उन्हें वादा करते हुए आर क्या थी। चलो वादा तो किया, निभे, अल्लाह खैर करेगा। वापस आए, लेकिन जिस तरह बिच्छू काट जाए बंदे तड़प तड़प के रात गुजारते हैं, ऐसे वक्त कटा हजरत निजाम का। अगली आई सवेर, बिल्कुल नहीं की देर, पहुंच गए चौक पे। लेकिन चौक पे जो ही कदम टिकाया, न तनूरी नजर आया, न तनूर नजर आया। सर पकड़ के निजाम ने नारा लगाया, वाह खुदाया, जमीन खा गई आसमान ले गया, मेरा यार किधर गया, कैसे बिछड़ गया। अब दाएं बाएं वालों से पूछा, ये जो तनूरी मर्द था किधर गया, जिंदा है या मर गया। उन्होंने कहा अचानक पता नहीं क्या हुआ, जलाल में आया, उठाई ईंटें, मारे तनूर के ऊपर, तनूर के उड़ाए टोटे। कहा कुछ बोलता था, कहा हां रो रो के कहता था, अगर हमारी रोटी हो गई दिल्ली पे भारी, हम भी कर रहे हैं जाने की तैयारी। हम भी छोड़ जाएंगे तेरा नगर, नहीं रहेंगे तेरी बस्ती में, चले जाएंगे सरकार, कोई बात नहीं। कहा किधर गया, कहा वीराने की तरफ निकल गया। निजाम ने कहा पूछना तुझसे ही है,
پیچھے پیچھے دوڑتے دوڑتے سردار بھی پکارا، لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ حضرت نظام الدین اولیاء جنگل میں پہنچے جہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ فقیر وہ تنوری پڑا تھا جنگل میں، لیکن سر کہیں اور، دھڑ کہیں اور، ہاتھ کہیں اور، جنگل کے درندے جسم کو نوچ رہے ہیں، بھنبھوڑ رہے ہیں جنگل کے درندے۔ آپ تو تھے جلال میں، فرمانے لگے واہ فقیرہ مر گیا ایک سوال میں۔ مر جانیا نہ دیں دو جواب، پر ایک ہی کی تئی ایک سوال کے اوپر تو مر گیا ہے، یہ کیا کر گیا ہے؟ تو بے وعدہ خلاف بے وفا ہر جائی نہ تھا، پر بے وفائی کر گیا ہے، ایک سوال کے پیچھے مر گیا۔ کہتے ہیں کہتے رہے دل کی بڑاس نکالتے رہے اور کتھار سے نکالتے رہے، جب تھک گئے بول بول کے تو اچانک اس کے کٹے پھٹے جسم سے آواز آئی، نظام۔ دائیں بائیں دیکھا، یہ کون کر رہا ہے کلام؟ مردارانو یہ سارے مردے لگ دینے، یہ سمجھ دینے مردے بول نہیں سکتے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، نام تھا زید بن خارجہ۔ کیا نام تھا؟ زید بن خارجہ۔ اس روایت کے راوی ہیں حضرت نعمان بن بشیر۔ وہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز ہو چکی، میں باہر کھڑا تھا، حضرت زید بن خارجہ فوت ہو گئے، عورتیں بیٹھی رو رہی تھیں، آپ کے چہرے پہ کفن ڈال دیا گیا۔ اچانک آواز گونجی کہ زید مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہے۔ حضرت نعمان کہتے میں لوگوں کو پھلانگتا ہوا پہنچا، حتیٰ کہ قعدت عند رأسہ، میں سر کے پاس جا کے بیٹھا۔ اس وقت آپ کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ خاتم النبیین، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں، چہرے سے کپڑا بھی ہٹا دیا مرنے کے بعد، اور کہہ رہے ہیں ان سے تو اور رونا لے ہو، چپ کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر کا نام لیا، حضرت عمر کا نام لیا، صحابہ کا نام لیا۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کچھ تو باتیں میں نے بھی سن لی، باقی لوگوں نے مجھے بتائیں۔ تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، یہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، وہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آواز آئی نظام، میں نے کہا کون کر رہا ہے کلام؟ بعد میں سمجھ آئی کہ بے وفا بول پڑا ہے، ہر جائی بول پڑا ہے۔ اب اس کی وہ کٹی پھٹی ہڈیوں سے آئی آواز، ہون پوچھ اب کر سوال۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اس نے کہا تیرے سوال کے لیے مرنا پڑا۔ یہ خطیب صاحب جیوندے جی نہیں جواب دے سکتے کہ تیرے سوال کے لیے مرنا پڑا۔ کیوں؟ کہا اصل میں تیرے سوال کا جواب زبان سے ممکن نہ تھا، کیونکہ مسئلہ تھا حال کا، یہ مسئلہ نہ تھا قال کا۔ ایک فقیر تھا وہ کہتا ہے عالم مقال تے کیل دے، مظہر فقط تذلیل دے۔
یہ جنس مولویوں سے تمہارا واسطہ ہے، یہ ہے زبانی، یہ ہے 15ویں صدی کی نشانی، یہ زبان سے بول سکتے ہیں، یہ مر کے بول نہیں سکتے، مردار سمجھتے ہیں سارے ایسے ہوتے ہیں، وہ مر کے بولنا صفت عشاق کی ہے۔ مردار ہر کسی کو مردہ سمجھتے ہیں، مرداروں کی کثرت ہے، ڈھونڈیوں کی کثرت ہے، عقیدے اجڑے ہوئے ہیں۔ ان جاہلوں کو یہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ جسم نہیں بولتا، روح بولتی ہے، اور روح پہ کبھی موت آتی ہی نہیں ہے۔ یہ نکتہ سیکھا میں نے بوالحسن سے، روح مرتی نہیں مرگے بدن سے، تمہارا واسطہ ان ملوانوں سے ہے جو گٹے گوڑے دھوتے ہیں، اندر سے کالے ہوتے ہیں۔ گٹے گوڑے مل مل دھونا اندرے رہی پلیتی۔ ان جاہلوں سے پوچھتے ہو زندگی کیا ہے، وہ یہ تمہیں جو نظر آتے ہیں یہ سارے مردے ہیں، زندوں کی بات کسی زندے سے سن۔ یہ کال کے مارے ہوئے انہیں کیا پتا حال کیا ہوتا ہے۔ کہا تیرا مسئلہ تھا حال کا، یہ مسئلہ نہ تھا قال کا، یہ مسئلہ نہ تھا۔ اللہ سلامت رکھے۔ مسجد اویسے کرنی کا نذرانہ عین اس ٹائم بزرگوں نے دیا ہے، یہ آپ کو پیغام دیا ہے، تسی بھی بیدار ہو۔ جب بھی آیا کرو 10 روپے مسجد اویس کرنی کے نام کے۔ میری آواز پہنچی ہے؟ اگلے جمعے امید رکھا؟ اچھا ماشاءاللہ۔ عجیب منظر ہوا جب کہا ہون پوچھ، کہا بتا عاشق بنوں کہ معشوق بنوں، بول میں کیا بنوں، عاشق بنوں یا معشوق بنوں۔ اب ذرا جواب پہ نظر رکھنا، جواب آیا اگر عاشق بنے گا پھر ساڈا حال تک لے۔ نہیں سمجھ آئی؟ جے عاشق بنے گا پھر سر کتھے، دھڑ کتھے، اکھ کتھے تے لت کتھے، انج بھمبوڑیا جائے گا ویرانیاں وچ۔ اس واسطے مشورہ سید بھی ہیں تے نازک بھی ہیں، حسن دی اولاد حسین دا بچنا ہے، ساڑے واری ساڑی طرح، اس طرح تیرے پھٹ تے زخم دنیا نہ ویکھے۔ عاشق نہ بن، معشوق بن۔ عاشق نہ بن، معشوق بن، محب نہ بن، محبوب بن۔ جا تو واپس جا، میری طرف سے خبر لے جا، اب تو نظام الدین نہیں رہا، اب ختم ہو گئی وہ تباہی، تو بن گیا محبوب الہی۔ نظام الدین محبوب، ہن سمجھ آئی؟
یہ محبوب الہی کا جو لقب ہے، حضرت عشق اس کا سبب ہے، پر یہ کرم فرماتا رب، ورنہ تسبیحاں پھیر دیاں متھے گھساں دیاں عمر گزر جاندیے، موگیں دی طرح پانی ولوڑ دیاں مر جاندے نے لوگ، تے مکھن ذرا بھی نکلدا جاگ بنا دودھ جم دے نہیں، بمیں لال ہوں من کڑ کے۔ 12 سال کی عمر ہوئی تھی نظام کی جب گنجے شکر فرید سے پیار ہوا تھا۔ کس عمر میں؟ 12 سال عمر تھی۔ حضرت خواجہ پڑھتے تھے دلی میں کہ حضرت نجیب الدین متوکل سے لوگوں سے سنی فرید کی کہانیاں، سن کے نام پیار ہو گیا، نہ دیدار ہوا نہ ملاقات ہوئی، بن دیدار ہو گیا۔ اب کہانی بڑی لمبی ہے پر بھی چون کی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں پڑھتا رہا، لیکن حالت کیا بن گئی؟ یہ ہے محبت۔ حالت کیا بن گئی؟ دلی کی مسجد میں جب لوگ نماز پڑھتے، نماز کے بعد ذکر کرتے، کیا کرتے؟ ذکر کرتے، لیکن میں مجبور یوں ہوا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتے، اور میں بچہ تھا، میرے منہ سے نکل جاتا فرید فرید۔ ہن جتنا بے بولن یزید او پہ آدھا ہے فرید اک فرید 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 میں کرتا، میں عالم بن گیا، میں محفل شکن مناظر اسلام بن گیا۔ مجھے میرے یاروں نے مبارک دی کہ اب کے جب امتحان ہوگا نظام تو دلی کا شیخ الاسلام ہوگا۔ سب سے بڑا مرتبہ شیخ الاسلام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لیکن میری قسمت میں فرید لکھا تھا۔ کہتے ہیں جب میں نے اپنے علم کو ختم فرمایا، شیخ الاسلامی کا تاج بالکل تیار تھا، مجھے فرید سے پیار تھا، مجھے حضرت کا انتظار تھا۔ مجھے کسی نے کہا اگر حضرت نجیب الدین متوکل جو بھائی تھے حضرت بابا فرید کے، رہتے تھے دلی میں ان سے ملنے گیا، انہوں نے میرے چہرے پہ نگاہ کر کے کہا شیخ الاسلام نہ بن، کچھ اور بن۔ بلکہ ایک منزل پہ حضور بابا صاحب نے کہا شیخ الاسلامی کو جلا ساڑی سے، کچھ اور بن۔ کہتے ہیں میں نے کہا پھر، انہوں نے کہا پھر جا جودن۔ واہ دل دی دلی لٹ لیوں نے، ہور اساں تو کی منگ دینی، جے لگ جاوے پھر عاشقاں بدھیاں کمراں تے دلی اے کھلوتی ہے۔ مولوی صاحب نو بندہ آیا صدیق پورے دا بلاون، کاری صاحب تھوڑی گل نہیں ہے، میں تسی پریشان ہو رہا۔ وہ آیا بلاون، مولوی صاحب پوچھیا کی پکایا ہی؟ انہیں آکھیا آیا کتھوں ہے؟ انہیں آکھیا اے نال والا گھر ہے میرا نکر والا، کی پکایا ہی؟ انہیں آکھیا دال۔ اچھا او تیرا گھر ہے؟ اجے تو انہوں سمجھ نہیں ہے۔ اللہ تو اڈے نصیب دال کرے۔
اللہ تے دوجا بھی ٹھگ پہنچیا. انہیں آخیا کنجا آیا؟ انہیں آخیا سرکار دعا واسطے بلان آیا. تے کتوں آیا؟ انہیں آخیا صدیقیہ کالونی تو. پکایا کیوں؟ مٹن کڑھائی. اچھا صدیقیہ کالونی. اچھا اے صدیقیہ کالونی. بتاؤں سمجھ آ گئی. عاشقاں بدھیاں کمراں تے دلی اے اگر لگن لگ جائے تو صدیاں منٹ لگتی ہیں. اگر رکھے پھکے بے ذوقے خالی متھے گھسان آلے انہاں واسطے دلی اوئے. لیکن میرے فرید نے کہا تھل مارو دا پینڈا سارا تھی سم ایک بلہانگ. عشق کی لگن لگی سسی کے دل میں. بیچ میں تھا ریت کا سمندر اور ریت تھی آگ کی طرح انگاروں کی طرح. لوگوں نے کہا چلے گی مر جائے گی. اس نے کہا اگر خان کیچ ہے تو کیچ دور نہیں. ایک کیچ کھڑی نہ بر میچ کھڑی. بے ذوقہ ہو جائے بندہ تے 2 رکعتاں بھی عذاب لگ دیاں تے جے چس آئے تے 1000 رکعت پڑھ کے بھی آتے نہ جو تھوڑی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ساڑھے ورگے بے ذوقے 2 رکعت بھی ہے اوکھی کہ نہیں؟ بڑی اوکھی. لیکن جن کو لذت لگی ہے ساری رات. رابعہ بصری جب ساری رات گزار دیتی مصلے پہ صبح اٹھ کے کہتی ربا انی چھوٹی رات بنائی کوئی لمبی رات بنا. تے کنی لمبی؟ آکھے اس رات تو لے کے حشر تک لمبی رات بنا کتے راج کے سجدے تک کریے. بے ذوقی کی نمازیں بے ذوقی کے سجدے تائیں گھڑیاں بھی کھاندے رہندے ہو. 2 تے سوئی آئی نہیں تے تساں سانو سوئٹزرلینڈ والی گھڑی وکھائی نہیں. سبحان اللہ. ہاں جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نو حشر دی فجر تک روک لواں. جے میرے وس وچ ہووے میں سجنا نو حشر دی فجر تک روک لواں. نہ اے رات مکے نہ اے بات مکے نہ اے نظر کرم دی جھات مکے. نظام الدین کہتے ہیں میں چل پڑا نہ بس نہ گھوڑا نہ اونٹ پیدل چلا دلی سے جا کہاں رہا ہوں اجودن پاک پتن. چلتے چلتے نہ دن ریکھا نہ رات دماغ پہ سوار ہے فرید کی ملاقات. کہتے ہیں پاؤں میں پڑ گئے چھالے میرے 10 کے 10 ناخن اکھڑ گئے. رکتا لوگ کہتے پاگل ہے دیوانہ ہے کہاں جانا ہے. میں تلوے سہلاتا پھر اسی حال میں نہ رات دیکھا نہ دن دیکھی. میں اجودن آیا. بات بڑی لمبی ہے. سائیں نے مجھے پھر گلے لگایا اور پھر جب روانہ فرمایا تو مجھے فرمایا
قرآن 6 سپارے آپ پڑھایا. قرآن آپ پڑھے ہوئے تھے لیکن کہا مجھے فرید نے فرمایا نظام کو مجھے مزہ نہیں آتا. ان گل آ گئی تے کر ہی دیوی ہے کیڑا آپ ساڑھے کولو کسے پوچھنا ہے. کہتے ہیں حضرت نظام پہنچ گئے نا جب پاک پتن شریف. پاک پتن بعد میں پڑا ہے, پہلے نام تھا اجودن. تو اجودن کے اندر جب پہنچے تو پھر رات شام کا وقت ہو گیا. حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق, آپ داماد ہیں حضرت بابا فرید گنج شکر کے, آپ بھی سید ہیں. تو حضرت خواجہ بدر الدین اسحاق کو حضرت بابا صاحب نے فرمایا اے مہمان آیا دلیوں تے انہوں او حجرے وچ 4 پائی تے سوا. آپ ادب کے اندر میٹھے ہوئے تھے, آپ نے کہا نہیں میں زمین تے سونا ہے. حضرت بدر الدین اسحاق نے کہا اپنی کرنی ہوں یا انہاں دی سننی ہوں. کسی ویلے بابے اور بھی ہٹ جاندے نا, تو جیڑی آکھی ہے وہی کریا کرو, آپ نہ لڑیا کرو. نہیں سمجھ آئے؟ بھائی اپنی کرنی ہوں یا انہاں دی. سر سٹ لیا, ٹھیک ہے انہاں جو حکم کیتا ٹھیک ہے. 4 پائی پہ سوتے, سویر ہوئی بلایا, فرمایا لے آؤ وہ یار کلوکڑی رات والا. بلایا, سامنے بٹھایا, پہلے ہی سوال فرمایا کیا ہے نام. ہن اج کل جنہیں بھی مینوں جنہیں بھی فون آندے نا ہن 15ویں صدی دے وچ تے 2022 دے وچ ہن فون آندے کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں بول رہا ہوں حضرت علامہ صاحبزادہ پیر فقیر محمد. حضرت علامہ صاحبزادہ پیر مفتی. تے جے پوچھئے نا جے جو کٹ لیندے نے وہ وزٹنگ کارڈ تے او دے اوتے لکھیا ہوندا ہے حضرت العلام عمدۃ المرام خلاصۃ الکلام مناظر اسلام. اور بندہ پریشان کیے تیرا نام. کوئی بندہ کسی نو تمیز ہی نہیں کہ میں کسی نو اپنا نام کنج دسنا ہے. نہ حضرت مزرت لگا کے چودھری راجہ خواجہ نہیں دسیدہ, صرف اپنا خالی نام دسیدہ ہے. انہوں آدھے نے نام دسن دا طریقہ. مثلا میرے تو کوئی پوچھے کہ آپ کا خوبصورت نام کیا ہے تو مجھے جواب دینا چاہیے خان محمد قادری. اتنا ہی, یہ نہیں آکھنا چاہیے مفتی حضرت پیر فلانا. یہ طریقہ ہے. آپ سے بھی کوئی پوچھے تو اپنا ساتھ لاہے کے سابقے نہیں لگانے, اس سے فخر غرور کی بو آتی ہے. طریقہ یہ ہے. تو اب سنیں کیا نام؟ حضور نظام. حضور نظام. اچھا کیا کام؟ تسی تو پھر پوری کتاب کھول لیندے ہو نا. سرکار سلام. ملاقاتاں ہون گیاں گلاں ہون گیاں نا, لیکن حضور سلام. اچھا مسکرا کے کا سمجھ گئے ہم تیرا کام. نسبت چشت کے لیے آئے ہو یعنی بیعت ہونے آئے ہو جی. اب پہلا سوال, بیعت کا میرٹ معیار. ساڑھے کول کوئی بیعت واسطے آوے نا تے اسی پہلے چیک کر دیاں کہ اے پیدل آیا ہے نہ اے ٹوٹے ہوئے سائیکل تے آیا ہے یا کرولے تے آیا ہے. جے کرولے تے آیا ہے تے پھر میرے نیڑے بٹھا. جے پیدل آیا ہے انہوں اور یہ پوچھیں گے کیا کنیاں فیکٹریاں نہیں, کنے کاروبار نہیں وغیرہ وغیرہ. نظام سے فرید نے پہلا سوال کیا کیا؟ قرآن پڑھنا آتا ہے؟ لو قرآن پڑھنا آتا ہے. یہ درس ہے اس دور کے پیروں کے لیے, فقیروں کے لیے. قرآن پڑھنا آتا ہے. سرکار پڑھا تو ہوں, کہا پڑھا ہے تو سنا.
حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء میں بتا چکا ہوں پورے علامہ زمان تھے، شیخ الاسلام بننے کے منزل پہ تھے. قرآن پاک سنایا، جب پورا رکوع سنایا حضرت بابا فرید نے سر اٹھایا، جواب میں فرمایا مزہ نہیں آیا. مزہ ایک خالیاں تقریرہ نہیں، تقریریں مزہ بھی ضروری ہے، یہ چس بھی ضروری ہے. ہن عشق ونجایم چس سائیں، خواجہ فرید کہتے ہیں ہن عشق ونجایم چس سائیں، لکھ وار اساڈی بس سائیں. مزہ نہیں آیا. آگے نظام نے سر جھکا کے ادب سے منہ کھولا اور حضرت نظام بولا، کہا سرکار چس ہوتی دلی نہ بیٹھا رہتا، یہی چس تو تیرے پاس کھینچ کے لائی ہے، ورنہ بیچ میں بھی خدائی ہے. تسی حضرت صاحب مثلا تسی آئے ہو شاہدرے ہو تے شاہدرے دی پرلی نو کر تو تے میں پوچھاں اے رستے چ مسجد کوئی نہیں لبھی تے تسی اگو کی آکھنا ہے؟ مسیتاں بڑیاں سرکاراں چس. کتوں آئے ہو؟ اے میرا بھائی کتوں ٹریا کہ گرو مانگڑو گلبرگ تھرڈ تو یہ رستے وچ کوئی تو مسجد نہیں لبھی. ہمارے میاں صاحب ہر جمعے تشریف لاتے ہیں، کہاں سے؟ ہر بنس پورا، یہ بالکل لاہور دا پچھواڑا. لیکن اس کمزوری کے باوجود، بڑھاپے کے باوجود ظاہر ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. چس سرکار چس. فرمایا او مینوں نہیں آئی. تو فرید نے کہا مجھے نہیں آئی چس. کہا چس میرے پاس ہوتی تو آپ کے پاس میں کیا لینے آتا. فرمایا اچھا آ. پر نظام نے پھر کہا کیونکہ آپ کی پہلی شرط ہے قرآن، اس لیے اس پہ پہلے دوں گا دھیان. کسی قاری صاحب کی ڈیوٹی لگاؤ، سیدھا صحیح کروائے میرا قرآن. آگے بولے مرشد فرید، فرمایا قاری صاحب کی ڈیوٹی لگاؤں، فرید کس مرض کی دوا ہے؟ اللہ اکبر. یہ مرشد ہے، وہ مرید ہے. جب مرید بن گیا محبوب 7 یا 8 بادشاہ دلی کے گزرے. کتنے؟ علاء الدین گزر گیا، غیاث الدین گزر گیا، خسرو خان گزر گیا، خضر خان گزر گیا، محمد تغلق آ گیا. کوئی آ رہا ہے، جا رہا ہے، بادشاہ آ رہے ہیں، تخت پہ بیٹھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، مر رہے ہیں، محمد کے غلام کا مسلح قائم. علاء الدین خلجی جیسا طاقتور بادشاہ ترستا رہا کہ کاش کے نظام کی جمعرات کو کبھی ملاقات ملے. لیکن نظام نے کہا دعا ہے تو وہ کرتا رہتا ہوں، ملاقات کی بات ہے میرے مشائخ کو یہ پسند نہیں تھی. بادشاہوں کو ہم فقیروں سے کیا لگے، دعا کرتا ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے. مسلمان ہیں ہم، مسلمان سلطان کے لیے دعا ہر وقت ہے، لیکن ملاقات نہ سوموار تھے نہ جمعرات. بادشاہ نے خسرو کو کہا ہم اتنے گئے گزرے ہیں، ہم سلطان کاہے کے ہیں، ہم فقیر سے مل ہی نہیں سکتے. کہا یا تے ملوا
جے ملن نہیں آن دیندے نا تے میں بغیر اعلان دے اس جمعرات نو آ جانا ہی تے خسرو اے گل دل وچ رکھی دسی نہیں، ورنہ گردن جائے گی تیری. ہم چپ کے آئیں گے، شاہی سواری پہ رات کو پہنچیں گے. خسرو کو موت کی دھمکی ملی، لیکن اس نے کہا موت خیر ہے. آ کے مرشد کو کہا بادشاہ اس جمعرات کو ملنے آ رہا ہے. نظام الدین اولیاء اٹھے، چادر ڈالی یہاں، کہا فقیر بھی مرشد کے دوارے پاک پتن جا رہا. ویسے بادشاہ مانو ملن دل نہیں کردا، تہاڈا دل نہیں کردا بھی کیوں جی؟ ساڈے مولویاں کو فضل الرحمان اور کیوں چمڑے پین؟ وہ ایک پتلا جا مولوی اشرفی، نہ اشرفی ہے پر ہے ماشاءاللہ پورا تونگ. او 2 نمبریاں نہیں 6 نمبریاں. دین بھی بدنام، اسلام بدنام. یہ اس دور کے مولوی مولانا مشائخ فلاں فلاں. میرے نظام نے کہا نہیں، اور پھر وہی ہوا کہ بادشاہ نے حضرت امیر خسرو وزیر تھے بلایا، کہا خسرو جان سے پیار نہیں؟ کہا بادشاہ کیا ہوا؟ کہا تو نے میرا راز کھول دیا. میں آ جاتا ملاقات کرتا، مرشد چلا گیا، تو نے میری عزت کو بھی خاک میں ملایا، میرے جذبات کا بھی تو نے خیال نہ رکھا. تجھے زندگی سے پیار نہیں. مرید ہوئے تھے جدا. خسرو نے کہا وزارت کا نہیں جان کب کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں. کہا بادشاہ سلامت، یہ میں نہیں بتایا ہے، میں نہیں راز کھولا ہے. کہا جندڑی پیاری نہیں؟ کہا سرکار آپ سے جان کا خطرہ تھا، مرشد سے ہم نے ایمان بچا لیا ہے، جان تیرے حوالے. کل کی ابھی لے لے. شاہوں سے غداری ہو سکتی ہے، سائیں سے نہیں. میں نے کیا ہے. اس نے گردن جھکا کے کہا ہم اپنی اوقات سمجھ گئے، مرشد کی جمعرات سمجھ گئے. علاؤالدین خلجی گزر گیا، خضر خان گزر گیا، خسرو خان گزر گیا، غیاث الدین گزر گیا. کتنے بادشاہ آئے. یہ ہم تھا کس کا؟ نظام الدین کا. ایک وقت آیا کہ آپ کے لنگر سے، ایک وقت وہ تھا کہ خود ادھار کھاتے تھے، پھر وہ وقت آیا کہ 70 اونٹ پیاز کا چھلکا لنگر سے لے کے نکلتا تھا. لاکھوں لوگ روزانہ 7 کھانے کھاتے تھے. سبحان اللہ. ابھی اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کبھی رات کو داتا صاحب جایا کریں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ رات کو 3 بجے بھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا پھر دولت آئی تو یوں آئی کہ آپ نے کہا یہ جو سونا آتا ہے نا اس کو پگھلا کے اس کے قلعے بنا کے، یہ جو فقیروں کے لیے یہ گھوڑے ہیں نا سامان لے جانے لے آنے والے، ان گھوڑوں کے باندھنے کے لیے سونے کے قلعے بناؤ، ٹھوک دو انہیں جہاں میرے گھوڑے پیشاب کرتے ہیں. ہن تانوں غصہ بھی آ گیا ہونا ہے تے مولویاں نو حسد بھی پیدا ہو گیا ہونا ہے. آئے کاش کہ ہمیں ملے. کیوں جی؟ دل نہیں کر رہا تہاڈا بھی اتنا سونا سانو ملدا تے لگ پتا جاندا. فرمایا ٹھوک دو قلعے بنا کے. کہاں؟ جہاں خچر گھوڑے جو سامان لے آتے ہیں فقیروں کے لیے، طلباء کے لیے، آنے جانے والے مسافروں کے لیے، ان گھوڑوں کے باندھنے کے لیے. بادشاہ کو پتا چلا. بادشاہ غصے میں لال پیلا، قطب الدین نامراد کا نام تھا.
سلطان قطب الدین کہنے لگا یہ فقیر بنا بیٹھا ہے، یہ پیر بنا بیٹھا ہے، 6 نمبر 10 نمبر 12 نمبر 420. پھر جیسے ہمارے یہ 2 نمبری مولوی بزرگوں کو اسی طرح جوڑ گیا بادشاہ، اب یہ بھی ساتھ مل گئے، مفتیان بھی. اب انہوں نے خوب کوسا، اور وہ خضر خان جو تھا شہزادہ تھا، اس کو بادشاہ نے کہا ہے، اس نے کہا جڑا تیرا پیر ہے اس تو وڈا اپنا دنیا دار کیڑا ہے؟ سانو آدھے نے جی اے دنیا دار نے تے اے دے گھوڑیاں دے تے خچراں تے کھوتیاں دے قلے سونے دے دنیا دار اساں. وہ آیا، جواب پھر سارے تو نہیں دے سکتے نا، آیا آ کے کہا سرکار بادشاہ آج بڑی محفل میں یہ کہہ رہا تھا، آپ ہنس پڑے. فرمایا ہمارا جواب اسے پہنچا دینا، اسے کہنا کہ یہ جو سونے کے قلعے ہیں در گل زدم نہ کہ بر دل زدم. فرمایا یہ سونا جہاں کے قابل تھا فقیر نے وہیں پہنچا دیا ہے. ہیں قلعے سونے کے لیکن فقیروں کے، میرے ان فقیروں کے گدھے اور خچر اس پہ پیشاب کر رہے ہیں. میں نے بتا دیا ہے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں. در گل زدم نہ کہ بر. فرمایا سونا دونوں نو رب دیندا ہے، ایک او نے جڑے قلعے دل وچ ٹھوک کے بیٹھے ہوندے نے، ایک او ہوندے نے جڑے مٹی تے گل وچ ٹھوک کے بیٹھے نے. تجھ میں اور مجھ میں یہی فرق ہے. تو مرے گا تو اسی دولت کو ساتھ پیار کے ساتھ مرے گا. ہم جائیں گے مرغابی کی طرح. کس کی طرح؟ مرغابی. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی نے پوچھا مومن کی مثال کیا ہے؟ فرمایا مرغابی کی طرح. کہا حضور سمجھا نہیں. فرمایا مرغابی جو ہوتی ہے پانی میں رہتی ہے، پانی میں کھاتی ہے، پانی میں پیتی ہے، اور ایسے غوطہ لگاتی ہے، او وہاں جا نکلتی ہے. پانی کا پرندہ ہے، لیکن جب باہر نکلتی ہے ایک مرتبہ پر جھاڑتی ہے، ایک قطرہ پانی کا اس کے پروں میں بدن پہ نہیں رہتا. فرمایا ہم رہتے بھی دنیا میں ہیں، کھاتے بھی دنیا میں ہیں، پھرتے بھی دنیا میں ہیں، شادی بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جب جائیں گے مرغابی کی طرح پر جھاڑیں گے، صرف سینے میں یار ہوگا، من میں دلدار ہوگا، بیڑا سب کا پار. دولت رکھو لیکن اسے تن پہ لگاؤ، من میں نہ لے جاؤ. حضور غوث پاک جب آتے نا جمعہ پڑھانے تو آپ جبہ پہنتے، وہ جو بغداد کا بادشاہ پہنتا تھا اس سے بھی زیادہ قیمتی. کسی نے پوچھا سرکار ایک ہی چکر ہے او تسی فقیر تے بادشاہ بغداد نو وہ جبہ نصیب نہیں جڑا تواڈے تن تے. آپ نے فرمایا اسے واسطے تے میں پاؤندا. سبحان اللہ. تے میں بھی اسے واسطے پا کے آیا. سبحان اللہ. میں آدھا کچھ لوگوں کو غصہ آوے، مولانا غلام محمد ترنم کی طرح وہ بھی کھسا پہنتے تھے تلے والا، اندر بنیان پھٹی رہتی، اوپر اچکن سجا لیتے، اور پھر جوتا تلے والا پہن کے نوک والا نکلتے. تو کسی نے پوچھا سرکار اے جتے نو کدے تواڈی میل نہیں لگن دیتی؟ انہاں آکھیا تک کہ جڑے سڑن والے، میں آدھا انہاں دی نگاہ میرے جوتے تو اتے اٹھے ہی نہیں، پر میں انہاں نال رعایت کردا. میں پھر ایک گل وچ اے پا لیندا تاکہ ایتھے ہی رہے. دانت شانت تو بیچتے ہیں قادری صاحب. سبحان اللہ. در گل زدم نہ کہ بر. مرشد فرید ہے، نظام اس کا مرید ہے. تخت والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فقیر کا قلعہ گڑا ہوا ہے. جہاں کھڑا تھا وہیں پہ، لیکن مرشد کے ساتھ تعلق ادب کا. ایک ہندو تھا، اس کا نام تھا ہردیو کمار. کیا نام تھا؟
28 سال یہ ہندو میرے نظام کی مجلس میں رہا. سیتل دیو چیتل دیو یہ ہندو تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر یہاں تک ہوا کہ یہ آپ کا خلیفہ بنا. 28 سال میرے نظام کے نام کیا تھا؟ ہندوانہ نام پہلے اس کا تھا ہردیو کمار. اس نے حضور نظام پاک کے روزانہ کی ڈائری لکھتا تھا. آیا تھا جاسوس بن کے، گیا غلام بن کے. ہردیو کمار روز کی ڈائری لکھتا روزانہ کی، اور اس کا نام رکھا کیا؟ نظامی بنسری. کتاب کا نام کیا ہے؟ نظامی بنسری. اس میں لکھتا ہے، کہتا ہے ایک دن سارے بیٹھے تھے، میں اس وقت ہندو تھا، اور اچانک حضور خواجہ نظام بڑی مجلس میں ایسے نگاہ اٹھی، سیدھے اٹھے، ایسے کھڑے ہو گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بیٹھے. اس طرح تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ 7 مرتبہ اٹھے. باقی کتابوں نے یہ نہیں لکھا، کیونکہ اصل لکھنے والا وہ تھا. میں نے نظامی بنسری خریدی، پھر مجھے پتا چلا کہ 7 مرتبہ بات ہے. 7 مرتبہ اٹھے، 7 مرتبہ بیٹھے. کسی نے ادب کی وجہ سے نہ پوچھا کہ حضور وجہ کیا ہے، لیکن وہ کہتے میں ہندو تھا، میرے دل میں اتنا وقت اور احترام نہ تھا، میں نے پوچھ لیا. میں نے کہا اے سرکار، اٹھے ہو پھر بیٹھ گئے ہو، پھر کھڑے ہو گئے ہو، پھر بیٹھ گئے ہو، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، نہ کوئی استاد نہ کوئی بزرگ، کس کے لیے کھڑے ہوئے، کس کے لیے بیٹھے؟ آپ نے غور سے میری طرف دیکھا، کہا ہردیو، اے جڑے ستے ہو ذرا اکھ کھول کے سننا. پولیس والوں نے بھی سمجھ آ گئی. سبحان اللہ، اللہ خوش رکھے. یہ میرا یار ہے، میں وردی دے آ جاندہ ہے، میں کہ کسی ویلے تینوں ناپی نہ لین. سبحان اللہ. ہردیو کی طرف دیکھ کے حضور خواجہ نظام نے فرمایا، ہردیو کوئی نہیں آیا، کوئی بزرگ نہیں گزرا، تو ہندو ہے، تجھے شاید سمجھ نہ آئے، ایک دہلی کا کتا میری حویلی کے در سے گزرا تھا، اس کی شکل میرے فرید گنج شکر کے پاک پتن کے کتے سے ملتی تھی، اس لیے میں سہ نہیں سکا کہ مرشد کے در کے کتے کی شکل کا کتا گزرا ہے، وہ کتا نہ صحیح اس کی شکل کا تو ہے. کہ حضور ایک مرتبہ کافی نہ تھا، فرمایا وہ 7 بار گزرا، میں کیسے بیٹھ سکتا تھا. بے حیاؤں کو کیا پتا، ان وقت کے پلیدوں کو کیا پتا، یہ غلاظت کھانے والی مکھیوں کو کیا پتا ادب کیا شے ہے، احترام کیا شے ہے، تعظیم کسے کہتے ہیں. ان گندگی کے گٹر کے کیڑوں سے پوچھتے ہو ادب کیا ہوتا ہے. جس تن لاگے سو تن جانے. جس نے اپنے مرشد کا ادب کیا، ایک بہت بڑے بر صغیر کے عالم گزرے، ان کا نام تھا علامہ وجیہ الدین پایلی. وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے ملنے آئے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی نظر پڑی، علامہ پایلی کا جوتا ٹوٹا ہوا تھا. آپ نے بلایا اقبال. اقبال آپ کا خادم تھا. اقبال جی لجپال. فرمایا جو میرا جوتا تو نے رکھا ہوا ہے وہ اٹھا اور مولانا کو پیش کر، میرے نبی کے دین کا العالم ہے، ٹوٹا ہوا جوتا پاؤں میں اچھا نہیں لگتا.
حضرت کا جوتا اٹھا کے اقبال نے مولانا وجیہ الدین پایلی کو پکڑایا اور پایلی باہر نکلے، دستار اتاری، اوپر جوتا رکھ کے اوپر دستار باندھا۔ اے تو اپنے دور دے مولویاں نو ودا ویکھدا اے بے ادبی دیاں پنڈاں، اب پہ بے ادب، انہوں نے جماعتیں پیدا کی بے ادب، انہوں نے شاگرد پیدا کیے بے ادب، اور بے ادبی کی ڈاریں ہیں، بے ادبی کا معاشرہ ہے، آپ پہ بھی ملعون ہوئے، ان کے پیچھے چلنے والے بھی لعنتی ہو گئے۔ یہ کوئی ماڈل ہے، نمونے ہیں؟ وجیہ الدین پایلی، پہاڑ، علم کا پہاڑ، جوتا نظام کا رکھ کے اوپر دستار باندھی، پیچھے بھاگا ایک خلیفہ اپنی طرف سے عقل مند، اس نے کہا او مولانا صاحب مولوی رہی ہو، تجھے عقل نہیں ہے، یہ پاؤں کے لیے ہوتا ہے، تو نے سر پہ رکھ لیا ہے۔ فرمایا بیٹا تیری اپروچ اتنی ہے، جو مقام تھا سرکار کے جوتے کا وہاں رکھ دیا ہے۔ میری یہ باتیں آپ کو کہانیاں لگیں گی، وہ دور جو ایسے میں پیدا ہو گئے ہیں ہم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس حضور بابا فرید کی داڑھی کا اقبال تھا۔ لوگ دم کرانے آتے تو دم کرنے کی بجائے فرماتے پیالہ لے آؤ، پیالہ لے کے گنجے شکر فرید کی داڑھی کے بال کو گھول کے کہتے لے باعث شفا ہے۔ اللہ اکبر، یہ نظام ہے، وہ فرید ہے۔ اب بات تو کھل گئی ہے، لیکن آخری بات کہہ دوں، جب حضور گنجے شکر فرید کا وصال ہو گیا، پرسوں ہم بھی گئے، ہمارے حاجی نواز صاحب ہمارے قائد تھے تو بڑے بے چین تھے، کہنے لگے بابا صاحب حاضری بھی دینی ہے۔ اساں تے ہوئے نا رکھے مولوی، اساں آدھے میل پرے تو بھی فاتحہ ہو جاندی ہے، پر یہ عاشق لوگ ہیں، کہنے لگے نہیں توڑ ہی جانا ہے۔ پھر توڑ ہی گئے، اتھے ہی میں نو خیال آیا کوئی ظالمہ کی کیتا ہی نظام پاک دا عرس گزر رہے ہیں تو تسی گل ہی نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر، اس کا مجھے پھر لگا کہ انہوں نے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ حضور خواجہ صاحب بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، اب قبر مبارک بننے لگی تو نظام بیچ میں آ گئے، کہنے لگے قبر بنا رہے ہو؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا اینٹ کون سی ہے؟ کہا سونا ستھری اینٹ لائے ہیں۔ فرمایا ستھری تم سمجھے نہیں، یہ جتنی اینٹیں قبر کی ہیں ہر اینٹ پہ پہلے قرآن پاک کا ایک ختم ہوگا۔ ختم پڑھنے والا کون ہوگا؟ فرمایا ختم پڑھنے والا بدر الدین اسحاق ہوگا، نظام ہوگا، علاء الدین صابر کلیر ہوگا۔ جس فرید کی قبر کی ایک ایک اینٹ پہ پورا قرآن پڑھا گیا ہے، وہ بہشتی دروازہ نہیں تو تیرے باپ کی بہشت ہے کہاں؟ آگے بھی سن، جب آپ کا مزار مقدس بھی بن گیا، اوپر چھوٹا سا حجرہ بن گیا، تو یہ جو بہشتی دروازے والی روایت ہے، یہ میرا چیلنج ہے ملاؤں کو، جتنا تمہاری بخاری مضبوط ہے یہ روایت اس سے بھی مضبوط ہے۔ حضرت خواجہ نظام اس کے پہلے راوی ہیں۔ اس روایت کا پہلا راوی کون ہے؟ حضرت خواجہ نظام۔ حضور خواجہ نظام، اب بول سکو گے لوگوں کو کہ یہ بہشتی دروازہ کیسے ہے؟ سنو، آپ نے فرمایا کہ میں یہ جو جنوبی دروازہ ہے،
اب جس پہ چھت بنی ہوئی ہے، اس دروازے میں حضرت خواجہ نظام کھڑے تھے، اچانک وجد میں آئے، یعنی کیفیت بدلی، اور کیفیت اتنی بدلی کہ بے خود ہو گئے۔ جب بے خود ہوئے تو ہاتھ پہ ہاتھ مارا، ایسے دیوانوں کی طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارا، کہا او لوگو وہ دیکھو سرکار آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تالی ماری ایسے، او لوگو سرکار آ گئے۔ سرکار اس در سے گزرے اور نظام نے کہا آپ فرما رہے ہیں جو اس در سے گزرے گا وہ امن میں ہوگا۔ سرکار فرما گئے جو اس در سے گزرے گا وہ امن میں ہوگا، اور کہہ کون رہے ہیں؟ نظام الدین اولیاء۔ میں کہتا ہوں مولویوں تولو، ایک طرف تم بخاری رکھو، دوسری طرف نظام الدین اولیاء رکھو۔ تمہاری روایت کے راوی اتنے مضبوط نہیں ہیں، نظام الدین اولیاء کے مقابلے میں بخاری نہیں آتا۔ نصیر الدین چراغ دوسرا راوی ہے، گیسو دراز تیسرا راوی ہے۔ راوی دیکھ، روایت تلتی ہے راویوں کے نام پہ، تم مسلم بھی لاؤ بخاری بھی لاؤ، اور یہ روایت کے راوی دیکھو، ان راویوں کے اندر حضرت اپنا شاہ کلیم اللہ جہان آبادی راوی ہے، اس سے حضرت نظام الدین اورنگ آبادی راوی ہے، اس سے حضرت فخر جہان دہلوی راوی ہے، اس سے آگے حضرت نور محمد مہاروی راوی ہے، اس سے آگے شاہ سلیمان تانسوی راوی ہے، اس سے آگے حضرت شاہ شمس الدین سیال راوی ہے، اس سے آگے پیر مہر علی شاہ راوی ہے، اس سے آگے پیر محمد کرم شاہ راوی ہے، اس کے بعد خان محمد قادری بول رہا ہے۔ یہ یوٹیوب پہ کتوں کی طرح بھونکتے رہتے ہیں، یہ زمین پہ بحث کہاں سے آ گئی؟ ہر تولتے ہو نا، روایت پکی ہے، کیوں؟ جو راوی پکے ہیں، لا ایسے راوی۔ اللہ اکبر، یہ کہانی پھر صحیح۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔